سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه أصحابه وبارك وسلم أما بعد ایک معاملے میں اگر ہم غور کریں، دنیا کے سارے انسان برابر ہیں اور ایک فیصلے پر متفق ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن ایک چیز کو سبھی مانتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے، متفق ہیں سب اس سے۔ اور کیا چیزیں ہیں؟ سب برابر ہیں اس میں۔ لگتا ہے ایسا کہ ہمیں ایک دوسرے میں لگتا ہے کہ برابر نہیں، لیکن سب برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے۔ چیز کیا ہے وہ؟ پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، رنجشیں، دشواریاں اور بے چینیاں، جتنی چاہے آپ اس میں لا لیں، شامل کر لیں چیزیں، سب برابر ہیں۔ ہم دیکھ کے اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ تو بہت امیر آدمی ہے، یہ تو بہت گاڑی والا ہے، یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو وزیر ہے، لیکن وہ بھی اس سے بچا نہیں، ان چیز سے بچا نہیں۔ صحیح ہے؟ ایسا نہیں، کوئی نہیں بچا اس چیز سے۔ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں ساری دنیا کے انسان جو ہیں متفق کہ بھائی بات تو صحیح ہے۔ نوعیت مختلف ہو سکتی ہے انسان کی، بادشاہ کی پریشانی کی نوعیت کچھ اور ہو سکتی ہے، غریب کی ہو سکتی ہے پیسہ، بادشاہ کی کچھ اور ہوگی، کسی کی کچھ اور ہوگی، صحت مند کی کچھ اور ہوگی، بیماری کی کچھ اور ہوگی، تاجر کی بیماری ہوگی، غریب ہو اس کے لئے ہوگی، ہے سب اس میں متفق ہے، سب کو نام اس میں اسی سرکل میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچنے والی بات بڑی سمپل ہو جائے اس کی۔ کچھ مالک ہے اس دنیا کا، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، تو خود کا یہ دنیا جو ہے مصیبت ہوگا گھر، یہ دنیا جس میں بھیج رہا ہوں تمہیں، یہ دنیا جو ہے اس کے پہاڑوں کو نہ دیکھیں، اس کے آبشاروں کو نہ دیکھیں، اس کے لمبے لمبے سرخوں کو نہ دیکھیں، بہتے دریاؤں کو نہ دیکھیں، سمندری کی موجوں کو نہ دیکھیں، ستاروں کے حسن کو نہ دیکھیں، چمکتے ہوئے چاند کو نہ دیکھیں، اونچی اونچی محلات کو نہ دیکھیں، اور بڑے بڑے کمکموں کو نہ دیکھیں۔ یہ جو حسن تمہیں بکھرا نظر آتا ہے کائنات میں، بنانے والا میں ہوں۔ یہ تو ایک ظاہری پکچر ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے بہت مختلف ہے۔
حقیقت جو اس دنیا کی وہ یہی ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں. جو حقیقت ہے تو وہ حقیقت سب کو ملتی ہے، سب کو ملتی ہے. نہ ایسا دیکھ دنیا جو ہے فرمایا قید خانہ ہے، قید خانے میں کہاں راحت ہوتی ہے؟ قید خانہ اس کو فرمایا مصیبتوں گھر اسے فرمایا، دھوکے گھر اسے فرمایا. اللہ نے ایک تشریح اور ہی جی فرمائی کہ مردہ گدھے سے بدتر یہ دنیا فرمائی. یہ تو اس کی اصلیت ہے. تو یہاں آرام کہاں دوستوں کہ دولت علام دے سکتی ہے یا کوئی صحت آرام دے سکتی ہے، کوئی چیز آسائش دے سکتی ہے. ہم تسلیم نہیں کرتے اس چیز کو، نہیں کرتے، ہم بازی نہیں آتے. ہم اس تعریف کو بھول جاتے ہیں جس نے اللہ پاک نے جو اس دنیا کو بنائی ہے، اس کو خود تعریف کی ہے. اس کی کوئی دوسرا نہیں نہ کر رہا. اس سے بہتری تعریف اس جگہ کی کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں. ہمارا حال تو ایسے جیسے کوئی شخص ملتان چلا جائے. ملتان جانتے ہیں شہر ہے، میرا تعلق ہے اس سے ماشاء اللہ. 3 چیزیں بہت مشہور ہیں اس کی: گرد، گور اور گرم. بہت سے ملتی ہیں 3 چیزیں. آندھی چلتی ہیں تو بس پھر آدمی جو ہے گھر سے نکلتے اور ہوتے جب واپس آتے تو پھر مختلف ہوتا ہے مٹی کا پتلا ہی ہوتا ہے پھر. اور جو گور ہیں وہ تو ہر قدم پہ چپے پر جو آپ کو قبریں ملیں گی بزرگوں کی. بہت تاریخی شہر ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں. بات تو کہتے ہیں صاحب بھی یہاں سے گزرے، تابعین بھی یہاں آئے، بڑے بڑے حملے ہوئے اس شہر میں. بہت ایک تاریخی شہر ہے. بزرگ اعتبار سے بڑے بلند بزرگ وہاں لگے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں وہاں پر. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے اس کا تحفہ؟ گرم. گرمی کا انداز یہ ہے کہ جب ہم صبح نکلتے تھے، صبح کی بات کر رہا ہوں بالکل، نماز سے تھوڑی بعد فجر کے بعد جو صبح شروع ہوتی ہے تو اس وقت بڑا سہانا موسم ہوتا تھا. اور سہانے موسم کا ٹیمپریچر 80 ہوتا تھا اس وقت 19 سے جو دن سٹارٹ ہو تو اس کا پرائم کتنا ہوگا آپ کو سوچیں. تو وہاں اگر کوئی آدمی جائے اور کہے جی کہاں جانے؟ ملتان جا رہے ہیں. پھر وہ رکھے کمبل ساتھ میں اور لحاف ساتھ لے جائے، 3-4 سویٹر لے جائے. کدھر جا رہے ہیں؟ ملتان جا رہے ہیں. اچھا یہ کیا موجی کے ملتان؟ وہاں تو یہ معاملہ ہے. یہاں کیوں آ گئی کہ میں اس لیے آ گئی کہ شاید مری بن جائے. وہ تو ملتان نہیں رہے گا، مری تو نہیں بن سکتا. مری ایک اور جگہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. جس میں مثال دوں آپ کو انڈیا کی راجستھان کا مقابلہ اور شملہ جو خوبصورت جگہ ہے پہاڑی. تو لوگ اس کو بیوقوفی کہیں گے یہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ہے گرمی، تو کیا لحاف لے آئے تاکہ ٹھنڈا ہوگا بیچارہ. وہ لحافوں کو لپیٹنا پڑے گا اس کو. اور جو گرم کپڑے تو کیا اترنے، جو جسم پہ کپڑے وہ بھی اتریں گے، بلکہ ایک ہی چیز رہ جائے گی صرف، باقی تو سب اتر جائے گا، سطر ڈھانپنے والی. تو بالکل ایسے ہم بیوقوف ہیں. دنیا جو ایک مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں کھائی سب کچھ، اتنی تعریف کی گئی اس کی. تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو وہی لحاف اور کمبل لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمیں تو اس کو مری بنانا ہے، ٹھنڈی ہوائیں لینی اس دنیا سے. ہم نے تو یہاں محل بنا لینے ہیں، یہاں تو ہم نے جنت بنا لینی ہے، اور یہاں ہم نے حوریں بنا لینی. اسی کاوش اور کوشش کے اندر، کوشش تو بہت کر رہے ہیں ہم، وہ کرتے ہی رہیں گے. عورتوں کو حوریں بنانے کے لیے کہ جنت کی حوریں ہیں، یہ چند گھنٹوں کے لیے وہ حور بن جاتی بیچاری، بال وال رنگ کے، منہ سے ہی کر کے پینٹ کر کے. 3 گھنٹے کے بعد پھر چڑیل بن جاتی ہے، حسرت نہیں کھلاتی ہے. حور کہاں گئی؟ ننگا بھی کر دیا بیچاریوں کو، حال خراب کر دیا ان کو حور بناتے بناتے لوگوں نے. کہاں سے کیا بنا دیا؟ حور کہاں بنے؟ وہ حور بنانا چاہتے. محلات کو بنائیں گے، مکانوں کو تو اس تصور سے بنائیں گے کہ ہم جنت کے محلوں کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ذہن میں انسانوں کی ہوتا ہے، بڑے بڑے مکانات بنا لیتے ہیں بھائی، اس میں سے نہریں گزار لیتے ہیں، اور اس کے اندر جناب کیا کچھ لگاتے ہیں، نہانے کے سوئمنگ پول اور یہ وہ. آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ کیا ہے، کتنی دیر کے لیے انسانیاں ہیں. میں پڑھتا تھا ایک زمانے میں، تو ایک دوست بنا میرا، تو اچھی دوستی، دوست تو بہت کم ہیں میرے، بنے بھی نہیں شاید. تو اس نے بڑا مجبور کیا کہ آپ 5 چائے پئیں، چائے پئیں، چائے پئیں. میں تو جاتے ہی نہیں، خیر وہ مجھے لے گیا. زمانہ تھا. اب میں آپ کو ڈسکرپشن نہیں دے سکتا اس کے مکان کی، اب تک تو میں نے نہیں دیکھا ایسا. اللہ پتہ نہیں کیا بنایا تھا ان لوگوں نے. لاہور کی بات کر رہا ہوں آپ سے.
عجیب و غریب مقام، کوئی چیز بھی یعنی دنگ کر دینے والی، کیا سجاوٹ، کیا اس کو آپ یہ دیکھیں جو سب سے گندی جگہ ہوتی ہے ٹوائلٹ، اس کے ٹوائلٹ کے یہ حال تھا کہ آدمی دل کرتا تھا یہاں سو جائے، وہ لگژری ٹوائلٹ آدمی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ بھئی یہ وہ کیا ہے خبت انسان کے ذہن میں، بس یہ دنیا جو ہے ہماری کیا بن جائے، بنتی تو نہیں نا، ملتان تو ملتان رہے گا، مری بن جائے گا، کبھی نہیں بنے گا، تو گرم جھونکے لگیں گے دنیا کی۔ تو اتنا بڑا ایک دھوکہ ہے کہ ہم زندگی میں لگے ہوئے ہیں کہ آسائش آ جائے، مزے آ جائے، یہ آ جائے، فلاں آ جائے، ٹاپ چلے جائیں آپ، ٹاپ یہی ہے کسی ملک کے آپ وزیر بن جائیں، کبھی بادشاہ بن جاتے تھے، تو اس سے جا کے انٹرویو لے لے کہ بھائی تجھے کتنا سکون ہے، تو اس کا جواب تو بہت اچھے ایک فقیر دے گئے، ابن ادم جو تھے، سلطنت کو لات ماری بیٹھ گئے فقرہ گدڑی پہن کے، کسی نے آگے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ، آپ اتنے بڑے محلوں کو چھوڑ کے آپ یہاں آ گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، سن چکے ہیں تو نہیں، اور بہت سے اس کا سن کے بادشاہ کیوں کہتے ہیں آپ نے یہ کیا کمال کیا، کیا خدمائیں اور کیا محلات، اور خواب جنت کو چھوڑ کے آپ آ گئے، بیٹھے ہیں گدڑی پہنی ہے، پتہ نہیں کیا سیدھے ہیں بیٹھ کے آپ، تو جواب انہوں نے کچھ نہیں دیا منہ سے، جس چیز سے سیرے تھے وہ سمندر میں پھینک دیے، دریا میں، ان سے کہا، آواز ماری کہ میری جو ہے سوئی لے کر آؤ واپس، تو اس دریا کی جتنی مچھلیاں تھیں سب سوئی لے کے اوپر آ گئی، تو یہ تو میری سوئی نہیں ہے، تم سونے کی سوئی لے آؤ، جو میری سوئی گری وہ لے کر آؤ، پھر غوطہ مارا، پھر جو ان کی سوئی گری تھی وہ واپس لے کے آ گیا۔ کہتا ہے جب بادشاہ تم جیسے بیوقوفوں کا بادشاہ تھا، لیکن اب پوری کائنات میرا حکم مانتی ہے، مانتی ہے، کیوں اس کا غلام بن گیا جس کی ساری بادشاہت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ بے شک میں آپ سے بات کر لوں، آپ مجھ سے بات کر لیں، لیکن ہماری پٹی وہی ہوگی، ہم نے لحاف اور کمبل لے کے جانا ہے ملتان، ہم نے نہیں باز آنا، ہم نے اس دنیا کو جنت بنا کے چھوڑنا ہے۔ مر گئے، ذلیل ہو گئے، در بدر ہو گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، پریشانی میں مبتلا ہیں، اور جو حالات ہمارے، کیوں کہ ہم ہر وسائل سے کوشش کرتے ہیں بس ہم جنت بنائیں، اس کو سکون ختم ہو گئے، نیندیں ختم ہو گئی، صحت ختم ہو گئی، بچوں کو چھوڑ دیا، ماں باپوں کو چھوڑ دیا، گھروں کو چھوڑ دیا، یعنی اتنی بڑی بڑی ہم نے زندگی قربانی دی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری جنت بن جائے، آج تک میں نے بنتی تو نہیں دیکھی ہوئی، آپ بھی ہیں، چلو یار پھر اس کو چھوڑ کے ادھر چلیں، ادھر چلیں، ادھر چلیں، دنیاؤں کے چکر لگا لیے، کونوں میں بیٹھ گئے، کھوتا پھر کھوتے ہی رہا، پھر وہیں کیوں ہوئی، اتنا ادھار ہے جی، اتنا چڑھ گیا جی، اتنا قرضہ آ گیا جی، تو یہ تو وہاں بھی ہو سکتا تھا جو آپ یہاں کر رہے ہیں، جو روٹی یہاں مل لیا وہاں بھی کھا لیتے، یہاں بھی کھا لیتے، یہاں آپ شوق سے نہیں جی، وہاں تو مشکل سے کبھی چکن ملتا تھا تو ٹھیک ہے، آپ 2 دن آپ کو ڈاکٹر کھلائے گا، اس کے بعد آپ کو ایسی بیماری لگ جائے گی، یہاں بھی ڈاکٹر کبھی یہ کھاؤ گے تو بہت پریشانی ہے، پھر دال پہ آ جائیں گے آپ پھر دال پہ آ جائے گا آدمی، اور سوکھے پتوں پر آ جائے گا، ہرے بھرے جو ہے، بھائی سیلڈ کھاؤ جناب، کچھ نہیں کھانا، نہیں انڈا ہم نہیں کھا سکتے، فلاں چیز، ہم تو وہاں سے اس لیے آئے تھے یہاں کھائیں گے، یہ ڈاکٹر نے پھر منع کر دیا، آپ کی صحت ختم ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ دنیا تو یہ خاصیت یہ ہے، اس کی ریئلٹی ہے، تم کیا پاگل بنے پھرتے ہو، تمہیں تو یہاں بھی سکون نہیں ہے، اور اس کو تلاش جنت بناتے بناتے آخر ہوگا کیا کہ تم وہاں بھی جہنم میں چلے جاؤ گے، اور یہی ہو رہا ہے کہ یہاں سے نکل رہے ہیں جنت بناتے ہوتے، جا کے آنے سیدھے جہنم کی طرف روکے مارے بھاگے جا رہے ہیں، متفق ہے اس پہ ساری دنیا، اندازہ لگائیں، جو اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے سب متفق ہیں کہ اس کو جنت بنانی ہے، اس پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، لوگوں کو قتل ہو رہا ہے، فساد سارا دنیا کا یہی ہے، اس کا مال میں لے لوں، اس کا پیسہ میں لے لوں، اس کی دکان میں لے لوں، اس کا مکان جی لے لوں، صبح سے اٹھ کے رات تک ہر انسان کی یہی کوشش، غلط کروں صحیح کروں دوستوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا بالکل بھی، بس تھوڑا مل گیا کہ مقصد یہ کہ چلو نمازیں آگے 5 وقت نماز پڑھ لی کسی نے، بعض تو اس پہ بھی نہیں ہے نا، بعض نے یہ کام شروع کر دیا، لیکن دل میں وجہ ہے وہی کہ نماز پڑھنے کے بعد کروں گا وہی کام، اس کو جنت بنانا ہے، ایسی کی تیسی جو کچھ ہو جائے، یہ بھی ہو رہا ہے نا، پھر نماز جو پڑھ لی پھر اسی کام پہ لگ گئے، اس کام سے نہیں ہٹتا آدمی،
ماننے والا ہو نہ ماننے والا، عبادت گزار ہو، کچھ بھی ہو، تو آخری کب تک انسان چلے گا؟ سوچیں آپ۔ بڑی اچھی بات اللہ نے مجھے اپنے لیے ذہن میں ڈالی ہے کہ انسان کی زندگی کتنی رہ گئی کیا پتہ۔ ساری زندگی انسان گھروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے ایسے حقوق کو ختم کر دیتا ہے۔ حقوق العباد جو سب سے بڑی عبادت ہے، اس چیز کے لیے ان کو ختم کر دیتا ہے، ان حقوق کو بھول جاتا ہے۔ تیش میں آ کے کبھی باپ کی بےزتی کر دے گا، ماں کی کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے ہر وقت کان کھاتے رہتے ہیں آپ، یہ وہ۔ کبھی اس نے فون کر کہہ دیا کسی باپ نے کہ آپ بھائی مجھے اسپتال لے جانا، میں بالکل پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں آپ، بالکل یہ زندگی کے سکیچ ہیں ہمارے، کوئی ہمارے سامنے اچھا نہیں لگتا ہمیں، کوئی انسان بھی، بیوی بچے سب، کیوں بھائی میرے پیسے کمانے کا وقت ہے، کیا آپ کام کرتے ہیں اس وقت، میرا ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے، میں جنت بنا رہا ہوں اپنے اس وقت۔ کچھ نہیں، زیادہ زور لگا کے آدمی کے ایک ڈیٹیچ ہاؤس لے لیا، دو، یہ میری زندگی یہ پیدا ہے، میرے سامنے تیسری جنریشن نکل رہی ہے بھائی۔ جن بچوں کے کانوں میں آواز دی تھی وہ بھی جوان ہو گئے، ان کے بچوں کے کانوں میں اذانیں دے دی، اور ان کے جو باپ تھے جو سب سے سٹارٹ ہوئے وہ تو قبروں میں چلے گئے، تو میں تو تیسری چوتھی جنریشن دیکھ رہا ہوں، میرا بھی چلا جا رہا ہے، سب جنریشن جتنی میں دیکھے نا، باپ اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اب تک تو یہی چل رہا ہے کام، یہی کام ہے۔ تو یہ تو بھائی بہت بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، نہ ہم دنیا کے اور نہ دھوبی کا کتا، کہتے ہیں دھوبی کا کتا نہ گھاٹ کا، نہ کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے جان چھوڑائیں، سوچیں اس پر، سوچنے کا موقع ہے یا نہیں بھی؟ دل کر رہا ہے سوچنے کو، بات کریں آگے، صحیح بتائیں، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ہم بیوقوف ہیں، ملتان میں بیٹھ کے مری بنا رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ ہماری زندگی ایسی ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا کی زندگی ایسی ہے، پوری دنیا ماننے والے، میں اس کی مثال دے دیجیے، نمازی پرہیزگار ہے، وہ بھی نماز پڑھ کے کام وہی کرنا ہے، پھر ہم نے دوسرا کام نہیں کرنا، بیٹوں کو دیکھنا ہے، نے کتنا کما لیا، اس نے کتنا کما لیا، وہ یہ 5 منٹ کسی گھر جائے بیٹھ جاؤں، اتفاق ہے۔ اب تو دوسری نظر سے میں دیکھتا ہوں نا کہ حضرت کے برکت سے، طفیل سے، اپنے شیخ کے سینے کا تھوڑا دروازہ کھلا ہے، ذرا جج کرنے کے لیے فرق کہ اصل کیا اور نقل کیا ہے، اللہ والوں کی برکتیں تو ہیں نا ایسے انسان، جہاں جاؤ اتفاق کرو، 3-4 بیٹے ہیں تو سلام تو یہ میرا بیٹا فلاں ہے جی، یہ میرا بیٹا فلاں ہے، یہ ڈاکٹر ہے جی، یہ وکیل ہے، ہماری زمینیں اتنے ہیں، مکان ہے اتنے میں، فلاں مکان بنا دیجیے، ہمارا کونسل، اس سے آگے کوئی بات اور ہے؟ کوئی اور بات تو کرو، انٹروڈکشن ہی ہوتا رہے گا سب، وہ آگے جی وہ اتنا ہے جی، اس کے پاس اتنا پیسے، اس کے پاس اتنا مکان ہے، بس جی یہ، میں کہا ماشاء اللہ تو کر لو بھائی، اتنا تو کرو، اتنی جنت بن گئی آپ کی۔ اور پھر اگر ہارٹ اٹیک آپ کو ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ پورے کے پورے یہیں رہ جائیں گے، کسی نے آپ کی قبر پہ آ کے ایک دفعہ بھی فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ اتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ جو سب سے عظیم ہستی ہیں ہماری، سب سے عظیم ہستی ہیں ہماری، 2 حساب سے ہوتی ہے۔ ربنا، جس نے ہمیں پالا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رب لگائے، یہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ لگائے، ہمارا ربا یعنی صغیرہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ کون ہے؟ جسم کی پرورش کرنے والے، اور ایک ہے روح کی پرورش کرنے والے، مشائخ اکرام، الحمدللہ۔ 2 ہستی جو ہیں کائنات کی عظیم ہیں ہمارے، جن پر ہمارے بڑے آسان ہیں۔ مجھے یہ آپ بھی پتہ ہے، اللہ نے اس کے لیے اتنا آسان طریقہ بتایا ہے، جو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے کتنا ثواب ہے؟ اونچا بولو، ہاں جی، 1 قرآن۔ اتنی توفیق ہو جائے کہ ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد یہ 3 دفعہ پڑھ کے ہم فوراً کہیں یہ میرے ان کو میں ثواب پہنچے، بس اتنا کہنا ہے۔ تو حال جو ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر کسی بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا قبرستان کے اندر میلوں لوگ، وہ چن رہے ہیں لوگ، اور ایک بڈھا سائڈ پر بیٹھے، تو بزرگ بیٹھ گئے، تم یہاں بیٹھو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے جی یہ حضرت بات یہ ہے کہ ہم سب مردے ہیں، اور کسی نے ثواب بخشا ہے ہمیں درود پڑھ کے اور یہ قل هو پڑھ کے، تو
تو یہ ہم تک پہنچے تو ہم سب تقسیم کر رہے ہیں اس کو. عید ہوگی آج ہماری. سوچیں اس دنیا کو نیچے والے کا حال کیا ہے. بابا تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ؟ اتنا سوال اٹھ رہا ہے. یہاں مجھے تو ضرورت نہیں, میں بڑا امیر ہوں. کیسے؟ کہتے ہیں میرا ایک بیٹا ہے تو اس کو حافظ بنایا تھا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ صبح جب کام پہ جاتا ہے, ایسا حافظ بناؤ نا بیٹا. حافظ بنتا نہیں تو پہلے ڈالتے ہیں یونیورسٹی, چلو پہلے یہ کرو کام, فلاں کام کرو. جو پڑھا لکھا وہ بھی بھول جاتے, علم ہی بھول جاتے, بخاری کا نہیں پتہ. کیا ظلم کر رہے ہیں لوگ, اندازہ لگائیں. اندھیرے اور روشنی کو ملاتے ہیں. اتنا ڈر ہے کہ پڑھائی کیوں تھا؟ اگر اتنا ڈر ہے کہ اس کو بھوکا مرے گا, یہ کھا نہیں سکے گا, تو اس کو پھر وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. بڑی کھری باتیں کرتا ہوں. اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ آخرت ساری زندگی اس کو نہیں, اس باپ کو لانتے بھیجے گا. وہ شخص ایسا تیار کرے گا اللہ پاک اس کے بیٹے کو, جو اس پہ لعنتیں بھیجے گا قبر کے اندر. تو اس نے کیا کہا, جی میں نے ایک بیٹا تھا, حافظ بنایا الحمدللہ. حافظ بنانے کے بعد اس نے, اب میرا انتقال ہو گیا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے اپنا. کام کرنے کے بعد صبح سے نکلتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, شام تک یہ قرآن ختم کر لیتا ہے, اور وہ مجھے بخش دیتا ہے. میں بڑا امیر کمیر ہوں, سارے مجھ پہ رشک کرتے ہیں. اور دیکھ لو, یہ تو ایک دفعہ ثواب پڑا ہے تو قبرستان میں یہ رونق لگی ہے, تو میری رونق کو کیا حال ہوگا؟ بھیا آپ کے بیٹا کہتا اگر میرے بھی یقین نہیں ہے, پتا میں آپ کو بتاتا ہوں, جا کے دیکھ لیں, اس کو بتائیں پتا. اس نے پتا بتا دیا. وہ چلو دیکھیں سے یہ آدمی کون ہے بستی میں. اس بستی میں پہنچا, چلا جنا چلتے چلتے دیکھا, اس نے پتا پوچھا. کہتے جی وہ تو ایک مزدور ہے, ریڑھی لگاتا ہے, ابھی گیا اس طرح بازار کی طرف. وہ تو بھاگا, تو وہ ریڑھی لگائی. ریڑھی سمجھتے ہیں نا آپ, ریڑھی ہوتی ہے. ریڑھی ہوتی ہے, اس کو کیا بتاؤں آپ کو, یعنی ایک ہاتھ سے بنایا ہوتا ہے, اس پہ جس طرح کوئی پیاز بیچ رہا ہے, کوئی تربوز بیچ رہا ہے, 4-5 چیزیں رکھی ہوتی ہیں, تو وہ دھکیلتا رہتا ہے ریڑھی کو, آواز مارتا رہتا ہے, آؤ بھائی خربوزے, آؤ بھائی بنا, آؤ بھائی دن دن, آوازیں مارتا ہے. لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور تازہ سبزی لیتے ہیں. ریڑھی بیچارہ دھوپ کے اندر پھرتا رہتا ہے, ننگے پاؤں ننگے پیچھے, اور نیچے کوئی پانی رکھا ہوتا ہے, کبھی پانی پی لیا, صبح سے لے کے شام تک کر کے اپنے پیسے کما لیتے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کے اندر ہے, آپ جانتے ہیں سب. تو اس نے دیکھا وہ ریڑھی چلا رہا ہے اور اس نے سامان رکھا, تو میں اس کو کھڑا ہو کے دیکھتا کرتا کیا ہے. کہتا متواتر وہ سامان بیچ رہا, اس کے ہونٹ چل رہے ہیں, تو ہونٹ چل رہے ہیں. تو کافی دیر تک گھنٹے کھڑا رہا, وہی ہونٹ چلتے رہے, اس کو بیچتے رہا. یہ ہوتا ہے نا حافظ. سبحان اللہ, حافظ. آپ ہمارے حافظوں سے پوچھیں کہ دور کرتے بس زیادہ تراویح میں بڑا شوق ہے, تراویح آگے کھڑے ہو جائیں, بچے باپ دھکے دے رہے ہیں, چلو تو پڑھا, چلو تو پڑھا. اللہ کے بندے, دوسروں کی نماز تو تم خراب کر رہے ہو. کیونکہ باپ جانتا ہے کہ میرے باپ کی اصلیت, میرے بیٹے کی اصلیت کیا ہے, کتنا بدمعاش ہے, لیکن صرف ٹکا مارنے کے لیے, یہ آج کی داستانیں بتا رہا ہوں, وہ دھکا دیتا ہے, جاؤ سامنے کھڑا کر, نہیں اس نے پڑھنا تھا, اس نے تو جھگڑے کرتے. ورنہ حکم ٹھیک ہے, چھپائے کہ پتہ یہ اپنی خراب, لوگوں کی نمازیں خراب نہ کرو. تقویٰ اگر ہو, خوف خدا ہو, کہ کتنی لوگوں کی نمازوں کو بوجھ اس انسان کو پڑے گا. پتہ نہیں آپ سے مارا خدا کی قسم, قرآن بھول گئے. قرآن کہ یہ ہے کہ اگر مجھے چھوڑ دو گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا. ہاں جی کیا تھا جی, ہاں جی فلاں اللہ حاصل کیا تھا, بس کچھ نہیں. بس کیا ملتان کو مری بنا رہے ہیں ہم لوگ, اس دنیا کو جنت بنانا ہے. جائے قرآن چاہتا ہے تو جائے, فلاں چیز جاتی ہے تو جائے, ہم نے اس کو جنت بنانا, جائے سب دنیا جاری ہے, بس میرا یہ ہو جائے کام جس میں جنت بن جائے میری. تو وہ نزدیک گیا, سلام کیا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بیچ رہا ہوں. کیا چاہیے آپ کو؟ کہتے نہیں چاہیے نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو ہونٹ تمہارے چل رہے ہیں کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں. کیوں؟ کہتے ہیں میرے باپ تھا ضعیف, نے مجھے بڑی محنت سے قرآن پڑھایا, میں اس کا احسان کیسے اتارتا ہوں؟ یہ کیا اولاد تھی کہ میں اس کا احسان کیسے اتار دوں اپنے والد صاحب کا, میں اس کو کیسے بھول جاؤں؟ یہاں کیا ہے, ایک آدمی میں جانتا ہوں, اس کا باپ اس لیے ناراض ہے کہ تو حافظ کیوں بنی ہے, تو ذکر کیوں کرتا ہے. سبحان اللہ, اندازہ لگا. یعنی وہ اس چیز سے منع کرتے ہیں بچوں کو, اگر وہ دین پہ چل رہے ہیں نا تو دعائیں کراتے ہیں کہ دعا کر دو جی, دین پتہ نہیں کس کام پہ لگ گیا ہے, سیدھے کپڑے پہننے لگے, سیدھی شکل بنا لے, پتہ نہیں کس کام پہ دعا کرا رہے ہیں. یہ آج کی بات کر رہا ہوں, دعا کرا رہے ہیں کہ یہ کس کام پہ لگ گیا ہے, اپنے اس بیٹے کے لیے.
جو خرافات میں پھر رہے ہیں لوگوں بیٹے اس پہ رو رہے ہیں. اور جب نیک ہو گیا بچہ تو دعا کرا رہے ہیں، یا دعا کرنا یہ کس کام پہ لگ گیا ہے، بہت ایکسٹریمسٹ ہو گیا ہے جی، تو فلاں کر، یہ تجھے بہت نمازیں پڑھنے لگا ہے، تجھے ذکر بھی کرنے لگا ہے. ایسے باپ جہنم میں کھڑے ہیں، ایسے لوگ قسم خدا کی. یہ باپ ہے، کون سے باپ ہیں جن کو یہ غم ہے؟ باپ کے سینے یہ غم ہوتا ہے اگر کوئی پریکٹس نہیں کرا آدمی. اللہ کہتا ہے باپ کو، ماں کو صفت میں نے یہ دی ہے کہ وہ اس چیز کی دعا، کسی ماں کو یہ غم نہیں، اے میرے پتر اے پیسے دے گا، اے پتر میں اے پیسے دے گا، پھر اے مکان بناؤں گے، اے بلڈنگ بناؤں گے. لعنت اللہ، قسم خدا کی لعنت ڈھیر ہیں لوگوں پر. کیسے بچوں کو دیکھ کے بس یہی چیزیں یاد آتی ہیں ان کو. کیا لعنتیں ہوں گی ان کے گھروں کے اندر، کیا منوستیں ہوں گی. لیکن جنت بنانی ہے ہم نے اس کو. اس کے لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بیٹوں کے حق کھا جاؤ، بیٹوں کے مال کھا جاؤ، بس یہ کر لو. بس خالی نہیں، دنیا کوئی نہیں. باتیں بھی تلخ ہوتی ہیں لیکن جنت تک لے جائیں گی اگر تم ان باتوں کو سن لو. میں تو دل والی باتیں کرتا ہوں، راستے والے کے راستے پہنچ جائیں کس طرح. یہ سن لو تو شوق سے کہا. ایسے بھی اس کو کیا یعنی اس نے تو کبھی اس چیز کو مانا ہی نہیں کہ میرا باپ میرا بیٹا کبھی وہ پڑھے اور اس کی کوئی تربیت ہو. زندگی بھی اس کو روکا کہ دین پہ نہ آئے، کس طریقے سے دین پہ نہ آئے. لیکن اللہ جس کو بنانا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ کسی فقیر کے ہاتھ میں ایسا آدمی لگ جائے وہ تو ہیرا بنا دیتا ہے. اس نے پورا زور لگا لیا کہ میرا باپ میرا بیٹا سیدھا نہ ہو. اللہ نے پورا زور لگا دیا کہ میں نے اس کو تیرا ولی بنا کے بھیجنا ہے. یہ میرے دیکھنے والی بات ہے. پورا زور لگا لیا اس نے کہ میں اس کو صحیح جو ہے نا ہونے نہیں دوں گا میں کسی. تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکی کسی جگہ بھی اللہ کا ذکر سے رک جائے یا دین سے رک جائے. بلکہ خود تنہائیوں میں بیٹھ کے اس نے، ریکارڈ ہے اس حالت میں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اس نے اللہ کے ذکر کیا اور پورا قرآن حفظ بھی کیا. پھر کیا انعامات ہوں گے اگر اس نے قابو کر لیا ان چیزوں کو اور اس پہ شکر کیا تو بہت انعامات. اب اس باپ کو، وہ باپ مستحق ہے اس کو قرآن کو پڑھا جائے. جوتے مارنے چاہیے ایسے ماں باپ کو. پڑھیں گے آخرت میں کہ تم نے کیا بنایا، یہ تو اللہ والا میرا درویش تھا، کسی نے اس کو اس آسان دونوں لوگوں کا مانو. تم تو برباد کرنے سے میری قوم کو برباد کرنے والے. تو خود اپنے بیٹے سے کہتا تھا بدماشی کر، فلاں کام کر، تاکہ دنیا تجھے جانے ہی کیا تو کس کام پہ لگ گیا. تو اس نے میرا باپ تھا، غریب تھا، اس نے مجھے قرآن پڑھایا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری دولت نہیں چھوڑی، میرے لیے مکان نہیں چھوڑے. دیکھو جی ہمیں کس کام پہ لگا. آج یہ بھی بڑا شکاو کرتے ہیں ہمیں کس کام پہ لگا دیا، ہمیں کیا کر لیا، ہمارے پاس مکان ہے نہ ہمارے پاس یہ چھوڑا، ہمارے لیے فلاں چھوڑا. ایسے بھی تو ہو جاتے ہیں نا بعض حافظ میں. تو اس نے کیا کہا کہ میں تو زندگی میں آسان نہیں بھول سکتا. کیا مجھے دولت اس نے دے دیا الحمدللہ. اپنے باپ کا کیسے آسان بھولوں. تو میں پھر یہ کرتا ہوں جو ہونٹ میرے ہل رہے ہیں نا، تو میں صبح جب نکلتا ہوں کام سے تو رات تک ایک قرآن ختم کر کے اپنے باپ کو بخش دیتا ہوں. ریکمنڈ ہوگی بات اس کی. چلو بات قصہ ختم. ان بزرگ کا پھر گزر ہوا وہاں سے. یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں، یہ ڈرامہ اسٹوڈنٹ نے سنا رہا. آپ میری عادت نہیں ہے کس سے کہانی سنانے کی. میں تو دریش آدمی ہوں. یہ مجمع لگانے نہیں ہے ایم آئی. بس کسی کے دل میں میری بات اتر گئی، الحمدللہ میری محنت قبول ہو گئی. پھر ہزاروں لوگ سننے سے، عورتیں ہزاروں سنتی ہیں، ہزاروں مرد سننے سے بات. یہ آپ ہی نہیں بیٹھے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. میرا آپ سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. جو مجھے پتا ہے کہ اس وقت دنیا کے کون کون لوگ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس انسان کے لیے یہ بات کہی ہے مجھے نہیں پتا. مکے میں ہے، ریاض میں ہے، جدہ میں ہے، سب دنیا سن رہی ہے اللہ کے فضل سے. کس کے لیے اللہ یہ بات کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا. یہ نہ سمجھا کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کے لیے باتیں کرتا ہوں. یہ تو خوش قسمت ہے آپ میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں قدر نہیں ہے اس کی، قدر نہیں ہے. ان سے پوچھو جو بیچارے بیٹھ نہیں سکتے. آج ایک بچہ آیا 17 سال کا عمر تھا، شرم کے مقام دیکھیں ہمارے کتنے نخرے ہمارے. 17 سال کا بچہ تھا، اوپر سے لے کے زخم پٹا، کوئی جسم کا حصہ نہیں جو رس نہ رہا اس کا خون سے. ایگزیما کی پوری حالت دیکھ کے آدمی جھجری چھا جائے. کیوں کہ جی اپنے شیخ کے دیدار کے لیے آیا ہوں. بھائی کیسے آئے؟ تو میں جی فلاں جگہ دور سے آیا، یعنی دوسرے شہر سے آیا. میں جی ٹرین میں بیٹھ کے آیا ہوں. بس میں سوچتا 10 منٹ مل لوں گا. اتنی محبت یہاں، بہت محبت، ذکر سے بڑی محبت. اندازہ لگائے. اس نے ایک عجیب بات کی، جو اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، اپنے آپ کو سمجھنا نا کہ آپ کے لیے کام چل رہا ہے. ایسے ایسے لوگ ہزاروں درد مند لوگ ہیں. یہ تو پتہ نہیں آپ بیٹھے ہیں اس پہ آپ قدر نہ کریں تو پھر اس کی کیا علاج ہے کہ آپ کو سنائی جا رہی بات.
کہتا جی ایک بات میں آپ غلط، بچہ تھا نا، ایک بات میں آپ غلط ہیں. میں کہا سبحان اللہ، کمال کیا یار، مجھے غلطی بتا، میری کیا غلطی ہے؟ وہ بچہ کہہ رہا ہے. بڑا سا میں کہا کیا غلطی ہے؟ کوئی تقریر کی ہے، کوئی ایسی بات کی ہے، ایک بات میں غلط ہے جی. ہاں بتائیں. کہتا آپ کہہ رہے تھے کہ آن لائن سن لیا کرو، تم بیمار ہو. تو میں تو ایک دفعہ آپ کے ذکر میں آ گیا فلاں دن. میں پھر کہتا جو فلاں دن میں وہ تو زمین آسمان کا فرق، آپ کی شکل دیکھ کے آپ کی بڑے، میرے تو سارا جسم ذکر کر رہا تھا. مجھے شرم ہو گیا. میں کہا تو آپ کی صحت کی وجہ سے میں نے کہا تھا آپ آ سکتے ہیں روز. کہتے پھر اتنا فرق کیوں ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ کر لو. کہ محبت ہے نا جی. آپ چڑھو کے بیٹھیں، یہ آپ کے لیے بات نہیں، ہاں ان لوگوں کے لیے بات ہے جو اس وقت بیٹھے اور شکر گزار لوگ ہیں. ان باتوں اس کی قصہ سمجھ کے نہیں سن رہے، بلکہ اپنی نصیحتوں کو سن رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کمی ہے، اپنے آپ کو ٹٹول رہے ہیں، اندر رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم واقعی اس ہم تو ذلیل و خوار ہو کے بیٹھے ہیں، آخرت میں ملے گا ہمیں کیا؟ ان لوگوں کے لیے بہت قیمتی چیز ہے، وقت ہے. تو پھر وقت گزر گیا، اللہ والے جو تھے پھر ان کا گزر ہوا اس قبرستان میں. تو پھر بھی سین دیکھا الحمدللہ، پھر کسی نے بخش دیا. دنیا لگی ہوئی ہے، لوٹ پار مچی ہوئی ہے، مردے جاگ رہے ہیں اپنے. تو اب وہ بڈھا نظر نہیں ہے، وہ کدھر گیا؟ جھانک کے دیکھا تھا وہ بھی لگا ہوا ہے بڈھا، اور وہ بھی چھوٹ رہا ہے اس کے ساتھ. یہ کیا ہوا؟ آواز ہماری بہت گیا. کہتا نہیں میں بہت مصروف ہوں، بات تو سنو. کیا بات ہے؟ کہتا آپ کو تو بہت امیر کبیر تھے، آپ ادھر کہاں لگ گئے؟ اسی مجموعے لگے آپ تو اس دن تو بڑے فراق خواب تھے. یہ کیا ہوا؟ کہتا ہاں جو میرا دینے والا تھا نا بھائی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب مجھے کوئی بخشتا نہیں ہے، تو مجھے یہاں لگنا پڑتا ہے. میں تو ہم میں تو اتنا بھی نہیں کہ ہم یہ 3 کل پڑھ کے ان محسنوں کو بخش دیں جنہوں نے ہم پہ احسان کیے ہیں. الحمدللہ فلاں بندے نے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کیسے کیسے لوگوں نے احسان کیے ہوں. کسی نے تو آپ کو ہاتھ پڑھ کے سجدہ کرایا ہوگا، نماز پہ لے کر آیا ہوگا، قرآن کا پہلا سبق دیا ہوگا، الف با پڑھایا ہوگا. کوئی تو ہوگا نا آپ کو کہ اس کا احسان بول. اگر وہ آپ کو الف با نہ پڑھاتا تو آج حافظ سقاری کیسے ہوتے آپ؟ اس کو بخشتے ہیں آپ؟ بتائیں اس سے بڑا کوئی فراموش آدمی ہوگا؟ کوئی نماز اور کوئی چیز ایسی نہ ہونی چاہیے. میرا معمول تو یہ ہے دوست، میں تو اپنے بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں جو بخشتا ہوں کسی وقت کی کوئی عمل کروں، یا اللہ جس نے میرے پہ احسان کیا ہے دنیا کے اعتبار سے یا خود کے اعتبار سے، اس کا ثواب سب سے پہلے میں اس کو دیتا ہوں. میرا یہ معمول ہے. اس کا کیا انکار کر سکتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں بچپن میں بیٹھا تھا، مدرسے میں بیٹھے تھے، میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اس بچے نے مجھے اپنی کتاب دے دی، تھپڑ اس کے پڑے، میں اس کی کتاب استعمال کر رہا ہوں. آج کیسے بھول جاؤں اس کو میں؟ تو پوچھ سکتا ہے. اب وہ مر گیا بیچارہ، آج مجھے یاد اس کا نام آتا تھا. یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں جب ہم 10 سال 8 سال کے ہوں گے. لیکن میرے جب آپ کسی پہ کوئی احسان کرتا ہے، آپ کے واقعات بھی ایسے ہوں گے، آپ اس کو کبھی نہیں بھول سکتے. کوئی آپ کو بلی کر رہا ہے اسکول کے اندر، کسی نے آپ کو بچا دیا، پیار کر لیا، کتنا سکون ملا ہوگا آپ کو اس وقت. ہم بھول گئے. کبھی نہ کریں. میرا کیا ہے اندازہ، میں کہتا ہوں بچپن سے لے کر اب تک جس نے دنیا اور آخرت میں مجھے احسان کیے، وہی تو شخص تھا جس نے مجھے پکڑ کے نماز سکھائی ہوگی، نماز پکڑ لے کے آیا ہوگا. بہت سے لوگ ایسے مر کے بیچارے قبروں میں چلے گئے، اور میں جانتا ہوں دین کی اتنی بات بتائی ہوگی جو میرے دل میں بیٹھ گئی، تبدیلی کر دی. ایسے فراموش ہو جائیں. لیکن یہ دنیا جنت بنانا چاہتے ہیں. وہ آدمی بڑا میں یاد ہے جس نے میری فیکٹری لگا دی، جس نے مجھے پیسہ ادھار دے دیا، یہ وہ دے دیا، فلاں دے دیا، اس کے تو ہم بڑے آسان مانتے ہیں. صبح کھانے بھی کھلائیں گے، روٹی بھی دیں گے، فلاں بھی کہیں گے، چمچہ گیری بھی کریں گے. کسی ایسے انسان کو ہم بھول جاتے ہیں. خیر ٹاپک اور طرف چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سب کو کہ کبھی فراموش نہ کریں احسانوں کو. اور خاص طور پر بے شک دنیا کا بھی بڑی بڑی بات ہے. جس نے دنیا میں اللہ کی خاطر ہم پہ احسان کیا، ان کو کبھی نہ بھولیں اپنی کسی چیز کے اندر. کیوں؟ جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ تو قبروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے کہ جو میرے بندوں کا احسان اتار رہا ہے شخص، تو میرا کتنا بڑا محسن ہوں، جو میں اس کا محسن اعظم ہوں، تو مجھے کیسے بھول سکتا ہے یہ شخص؟ کتنی بڑی بات ہے. کبھی نہیں بھول سکتا ایسے شخص، اپنے رب کو کبھی نہیں بھولے گا وہ شخص. اللہ اس کو ذاکر بنا دے گا، شاکر بنا دے گا اس کو، کہ جو اپنے محسنوں کو یاد کرتا ہو جس انسان کیا ہو. تو دنیا تو احسانوں پہ چلتی ہے میاں دوست، کسی نہ کسی لے کے چلتی ہے. تو یہ دنیا ہم نے بنانی ہے جنت، اس چکر میں. اور یہ جنت بننا نہیں، یہاں تو پریشانی مصیبت ہے. تو بھائی گزارا کیسے ہمارا، چلیں کیسے؟ اللہ پاک نے اس کی ایک ترکیب بتائی ہے قرآن میں. بہت 2 لفظوں میں جو مسئلہ حل کر دیا ہمارا.
بہت آسان مسئلہ، ایک دم پلٹ جائے گی زندگی. اس کو ہم نے قبول کر لی نا بات کو. بات سمجھ رہے میری؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ زور سے بولیں، پھر بولیں، پھر بولیں. اب بتاتا ہوں آپ، اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا ہے اس دنیا سے، اس خواب کو ہٹانے سے اور اصل طرف آنے کے لیے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو مومنوں کے لیے خاص، یعنی اب وہ باقی تو گئے، وہ تو اسی چکر میں رہیں گے. یہ خاصہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ مومن. نام ہو گیا تو اس سے نصیحتیں لیتا ہے. تو وہ تو بدقسمت ہیں بیچارے، اللہ کو مانے نہیں، نکل گئے. لیکن ہمارے لیے اتنا بڑا چانس ہے اللہ نے دیا ہے کہ ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، بدل سکتا ہے. کیا کریں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے پلان دیا. اللہ ہم نسلوں کا رضا بالقدر. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری مرضی پہ راضی ہو جاؤں. میں بیمار ہوں تو راضی ہو جاؤں، میں غریب ہوں تو راضی ہو جاؤں، میں صحت مند تو راضی ہو جاؤں، میں بادشاہ ہوں تو راضی ہو جاؤں، میں فقیر ہوں تو راضی ہو جاؤں. ہر حال میں جس حال میں تم نے رکھا ہے اللہ یہ توفیق دے دے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. یعنی راضی تیرے ہر فیصلے کو قبول کر لوں کہ بالکل ٹھیک ہے جس حال میں رکھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے اس فیصلے کو بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں نا. یہ نقصان ہے. اللہ نے کہا تو غریب رہے گا، ہم نے اس فیصلے کو قبول نہیں کرنا. کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کو جنت بنانا ہے، ہم نے محل بنانا ہے. تو ہم اس فیصلے کو بدلنے کی جب کوشش شروع کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی میں انسان ڈوب جاتا ہے. نماز میں گئی، وہ بھی گیا، فلاں میں گیا، حرام بھی ہے، الٹا بھی گیا، سیدھا بھی گیا، بیٹا بھی گیا، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، سارے حقوق ختم. کیوں؟ کہ اللہ کے اس فیصلے کو ہم ٹالنا چاہتے ہیں. اللہ نے بیمار رکھا ہے تو بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے تو دل اس کا اتنا مطمئن رہے، راضی بالقضاء. فرد العائشہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہے؟ لا خلا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ایسا انسان زندگی گزارے گا تو ساری عیش جو اس کی ہوگی وہ آخرت کی ہو جائے گی. ایک نقطے کو اگر ہم پکڑ لیں، وہ کیا نقطہ ہے؟ اللہ راضی ہوں میں تیرے فیصلے پر. تو نے میرے یہ لکھا تھا میں اس پہ راضی ہوں، مجھے یہ ہماری لکھی تھی میں راضی ہوں، بھئی اس حال میں رکھا تھا میں راضی ہوں. جو اس پہ راضی ہو گیا انشاءاللہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا. فیصلے بدلنے کی کوشش سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم انسان ہمیں نہیں پتا، اسباب قائم ہیں، اسباب موجود ہیں. فیصلے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس فیصلے کو بدلنے کے لیے آدمی کوئی بھی شریعت اس کے قانون کو نہیں توڑے گا. دیکھتا ہے کسی کے حقوق توڑ رہا ہوں اس کے لیے کچھ کر رہا ہوں، وہ آدمی ہے جو جنت بنا رہا ہے. لیکن جو حقوق کے دائرے کے اندر ہے، شریعت کے دائرے کے اندر ہے کہ دنیا گزار رہا ہے، کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، وہ کبھی نہیں کچھ سوال ہی پیدا. اس کے لیے دنیا کیا ہوگی؟ حقیقت دنیا کی سمجھ آ جائے گی اس کو کہ یہ تکلیف جو ہے میرے لیے بڑی راحت کی تکلیف ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ بدلی نہ جا سکتی. اگر میں بدلتا ہوں تو مجھے یہ حرام کام کرنے پڑتے ہیں، اور حرام کام کو میں کروں گا تو دنیا ختم ہو جائے گی. اس فیصلے میں قائم ہوں جو اللہ نے مجھے فیصلہ دے دیا ہے. کتنے حقوق ہم توڑ دیتے ہیں، کتنے حقوق کو ہم ختم کر دیتے ہیں اس دنیا کو بدلنے، اللہ کے اس فیصلے کو بدلنے کے لیے کہ ہم تیرے اس فیصلے کو نہیں مانتے، اڑ جاتے ہیں اس پر، اور ساری زندگی اڑا رہتا ہے. تو موت کیسی ہوگی شخصی؟ مجھے بتائیں کس حال میں وہ آدمی مرے گا؟ چاہے کتنا کچھ کرتا رہا دنیا عبادات، لیکن اس میں رضا نہ ہوئی. جتنے بھی اولیاء کرام جنہوں نے الحمدللہ اس نقطے پہ زندگی گزار دی کہ ہم راضی ہیں، پھر ان کی زندگی کیا بنتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ وقت جو ہیں ان کے حجروں کے اندر آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں. مثالیں اس وقت بادشاہ وقت جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حقیقی بادشاہ نے ان کے راز کو، وہ کس پہ جاتے ہیں؟ ان کے حجروں میں جا کے ان سے دعائیں کراتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں، ہمارے لیے دعا فرما دیں، ہمارے لیے دعا فرما دیں. بادشاہ ہند کتنا بڑا تھا، جہانگیر بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ ہندوستان کا تھا. کوسوں 5 کوس دور پیدل ہو جاتا تھا، ہاتھی جتنے بھی تھے اور جو کچھ سواری تھے سب کچھ چھوڑ دیتا تھا، بیوی کو پیدل کر لیتا تھا ننگے پاؤں ہو کے، کہ 5 میل 10 میل پہلے کہتا تھا اب میرے شیخ کا دربار آنے والا ہے، اب میں بادشاہ نہیں رہا، اب میں پیدل جا کے حاضری دوں گا وہاں پر. کیا چیز تھی؟ کیونکہ وہ شخص نے کیا تھی؟ اللہ کی رضا پہ زندگی گزاری تھی فقیر نے، تو بادشاہ اس کے پاس آنا شروع ہو گیا. جو لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کس پر ہے کہ
اللہ تعالیٰ جو فیصلہ تو نے کر دیا میں اس پر قائم ہوں، بدلوں گا نہیں، اڑوں گا نہیں، اس پر کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھاؤں گا کہ جو تیرے فیصلے کے خلاف ہو کر میں اس فیصلے کو بدلنا چاہوں گا۔ سوال ہی پیدا، نہ سنت کو چھوڑوں گا نہ شریعت کو چھوڑوں گا اس فیصلے کو بدلنے کے لیے ہم، اور اللہ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے یاد رکھنا سب سے پہلے یہی کام کرنا پڑتا ہے کہ شریعت اور سنت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے اس کی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح بات ذہن میں ہے یہ دیکھیں پہلی نشانی انسان کی ہے کہ وہ شریعت اور سنت سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ جاؤ یہ شخص کیا کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے کو توڑنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑا نافرمان ہوگا اللہ کی کتابوں کے اندر۔ کیسے بخشا جا سکتا ہے شخص؟ کیا دعا ہے جناب؟ چھوٹی سی دعا تھی، دیکھ لیں، اللہم اسلک رضا بل، یا اللہ توفیق دے۔ کیا وہ دین بند کر دیے اللہ کے نبی نے اس دعا کے اندر، یا اللہ بس ایک ایسی بات کر، توفیق دے کہ میری زندگی جو ہے تیری رضا میں گزر جائے، جو تیرا فیصلہ ہو اس میں راضی ہو جاؤں۔ اللہ کہتا ہے جب تو میرا پھر ایسے تو میرے فیصلے سے یہاں راضی ہو گیا تو پھر آ میرے پاس، جو امان لے کے آئے گا میں وہاں راضی ہو جاؤں گا۔ 5 وقت لے کے آ رہا نا، میں راضی ہوں تیری ٹوٹی پھوٹی نماز سے، میں قبول کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہاں تو راضی ہو گیا تھا رکی سکی پر، تو نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو نے میرے کسی قانون کو نہیں توڑا۔ جس طرح میں زندگی گزارنے کا ایک مومن کو حکم دیا تھا، 5 وقت نماز، شریعت پہ چلنا، حلال کھانا، ہاں ٹھیک ہے، اب کوئی تہجد نہیں پڑھ سکتا، عشاء نہیں پڑھ سکتا، چاشت نہیں پڑھ سکتا، زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے جو حکم دیے ہیں اگر تو نے حکم پہ قائم رہا، جن کو میں نے حرام کہا ہے وہ حرام سمجھا، حلال کو حلال سمجھا، 5 وقت با جماعت آ کے تو نماز پڑھتا رہا، تو مجھے ان سے کوئی تعلق، وہ تو یہ تھا کہ جتنا چینی ملاؤ گے مٹھائی ہوگا نا، وہ تو اپنا لگا رہا، لیکن اصل چیز تو میں نے یہی چننی ہے تیرے لیے کہ جو تجھے میں نے حکم دیے تھے اس حکم پہ قائم رہا، اور جس زندگی تجھے میں نے دی تھی اس دائرے سے نہیں نکلا، اس کو توڑ دو۔ ہاں اس کو توڑ کے جو نکلا ہے دنیا کو بدلنے کے لیے، پھر تو نے میرے حکم کو توڑا ہے، تو پھر تیرا میرا کیا تعلق؟ ہم جی سمجھے، میسج سمجھے کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو سمجھے سر ہی رہے ہیں، مجھے پتہ لگ سمجھ نہیں سمجھے نا؟ چلا ریپیٹ اٹ اگین، کچھ تو جواب دو یار، عجیب لوگ بھائی، کیسے شاگرد ہیں آپ؟ پھر بتاتا ہوں میسج کیا ہے ہمارے پاس آج کا میسج یہ ہے کہ اب ہم نے کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ جو ہماری زندگی میں فیصلے فرما دیں الحمدللہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، ہم راضی ہیں اس چیز سے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت، ابھی آگے چلوں گا میں، یہ ہمارا ایم ہے، مقصد ہے۔ اور جو اللہ کے احکامات، اب پتہ کیسے چلے کہ ہم اللہ کے فیصلے کے مطابق زندگی گزاریں نہیں گزاریں؟ اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے احکامات کو اتار کر وہ ذرائع استعمال کریں گے جس سے ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں گے، امیر ہو جائیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ گاڑی میرے پاس مقدر ہے، آ گئی، ٹھیک ہے آ گئی، جتنے میرے پاس پیسے تھے میں نے گاڑی خرید لی، ٹویوٹا خرید لی، مرسیڈیز خرید لی۔ اب ایک خواہش نے جنم لیا کہ جی مجھے رولس رائس لینی چاہیے، آگے نا خواہش پیدا، اب کیا ہے، اب مجھے ٹویوٹا بری لگنے لگی، سمجھے نا، اب مجھے کیا چاہیے، رولس رائس چاہیے۔ اب بتا رہا ہوں کیسے، رولس رائس چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب رولس رائس والے تو میرے پیسے ہے ہی نہیں، اللہ نے تو مجھے ایک جو نوکری دی ہے، جو جس سے کمانے کا پیسہ دیا ہے، وہ تو اتنے پیسے ہیں، پیسے تو بڑھ نہیں رہے، نوکری تو وہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں میں نے رولس رائس لینی ہے، ٹھیک ہے لیں، آپ بڑھائیں پیسے، حیثیت بڑھائیں، آپ کوشش کرو حیثیت بڑھانے کی، بڑھ نہیں رہی۔ اس حیثیت کو بڑھانے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسا جاب ملتا ہے کہ نمازیں جا رہی ہیں میری، حرام کمانا پڑ رہا ہے، غلط کام کرنا پڑ رہا ہے، یا کوئی اور کام کرنا پڑ رہا ہے، اس حیثیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ رولس رائس لے لوں، یہ کیا ہو گیا معاملہ؟ بگڑ گیا نا سارا معاملہ، بگڑ گیا۔ کہ پھر وہی جنت منانے والی بات آئے گی نا کہ میں تو اللہ کے ان احکامات کو توڑ کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے یہ نام ہے۔ اب بات سمجھے نا کلیئر؟ ہاں اگر آپ رولس رائس لینا چاہتے ہیں دعا ضرور کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے رولس رائس چاہیے، بڑا اونچا مکان چاہیے، کوئی حرج نہیں، دیکھیں کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اسی کے اندر
اسی میں برکت ڈال دیتا ہے. اسی دکان میں آپ کے پاس دھڑ دھڑ کسٹمر آنے شروع ہوتے ہیں, پیسے زیادہ ہوتے ہیں, آنکھ بند کر کے رول لائٹ گھماتے پھر الحمدللہ مسجد کے اندر, چاہے دنیا کچھ کہے آپ کو. کس نے بنایا امیر آپ کو؟ اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس وقت آپ دنیا نہیں, جنت نہیں بنا رہے اس کو, کیونکہ آپ نے اسی حدود کے اندر رہ کر جو اللہ نے آپ کو دی تھی, اللہ سے آپ نے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی اور آپ کس دکان میں برکت ڈال دی. مثال کے طور پر آپ سے مثال دیتا ہوں, میرا ایک اسٹال تھا, اسی اسٹال سے حج کی, یہ عمرے کی, اسی سے بھوکا مرا, لیکن اس اسٹال سے آگے نہیں نکلا. بات سمجھے کیوں؟ کہ جب اللہ سے طلب کی دعا, اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ جانا ہے, اسٹال میں 10 پاؤنڈ سیل ہو رہی ہے میری ہفتے کی, 10 پاؤنڈ سے ہفتے کی ہوتی ہے. آدمی تو چائے کا بھی نہیں پی سکتا. اب 10 پاؤنڈ گزارا کرنا ہے, بیوی بچے سب کچھ, اور ادھر میں عمرے پہ جانا ہے. تو کیا ہوتا تھا, خاموش ہوتی تھی ساری دکانیں, اور میری دکان پہ اتنا رش ہوتا تھا کہ مجھے آدمی رکھنے پڑتے تھے. میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, کیوں کہ میری دعا قبول ہوگی. اب وہ جو پیسہ ہے, نماز میں نہیں چھوڑی, جماعت میں نہیں چھوڑی, کوئی کام ایسے نہیں چھوڑا, جو اللہ کے احکامات میں حرام کو حلال نہیں کیا, پیسے میرے آ گئے, جیب میں ڈالے, حج کرائے جا کے. یہ تو اللہ کرا رہا ہے, ہم نے بدلنے کی کوشش نہیں کی اس کو. ہمارے پاس ایک طریقہ ہے بدلنے کا, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا. ایک کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے دعا کرنا. تو راضی برضا, یہ ایک کیفیت کا نام ہے انسان کا. کیا ہے کہ جب اللہ سے بندہ راضی ہو جاتا ہے اس کے فیصلوں پر. اب آئے اصل بات, اس مقام کو حاصل, یہ ایک بہت ہائی مقام ہے, یاد رکھیں تصوف کا. اس لیے بتا رہا ہوں یہ باتیں, آپ اور میں اس لائن میں ہیں. اللہ نے ہم اس لائن میں ڈال دی اللہ کے فضل سے, اسی لائن سے یہ چیز ملتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اگر ہم اپنی نیتیں یہ کرنے کا, اللہ تعالیٰ ہمیں یہی مقام چاہیے ایسا کہ تو ہمیں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائیں, ہمارا دل بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں بالکل ٹھیک ہے یار, الحمدللہ میں بالکل صحیح ہوں, مجھے کوئی ایسا چاہو نہیں, مجھے کوئی نہیں, اتنا میں مطمئن اپنے پیسوں پر, خواب خیال بھی کبھی نہ آئے. یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے دوستوں, الحمدللہ جن لوگوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے, اب طریقہ بتا رہا ہوں, جن لوگوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے ان کی نقل کریں, ان کی نقل کریں. انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا کہ ان کے دل مطمئن ہوتے. ابن ادم نے کیسے چھوڑ دی سلطنت کو, عبد القادر جیلانی کیسے چھوڑ دیے سب کچھ, دنیا کو چھوڑ دیا. خواجہ معین الدین چشتی کیسے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے, راضی تھے ہر چیز پر, جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ بادشاہ عیش کرتے تھے. یہ کیسے, کون لوگ تھے جنہوں نے چھوڑا؟ یہ کون ہے جن کی قبروں پہ آج بھی کروڑوں قرآن پڑھے جاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں, انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے صرف ایک نقطہ کر دیا, اپنے اندر وہ چیز پیدا کی, ہم تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ان لوگوں کی نقل کریں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے 2 کام کیے تھے, اللہ کے ذکر کو پکڑا تھا اور سنت رسول اللہ کو پکڑا تھا. مصلی پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سے کہ سچے دل سے اگر ہم 2 چیزوں کو پکڑ لیں, کس کو؟ ذکر اللہ اور سنت رسول, خدا کی قسم ہر وہ آدمی جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا, قبول کرے گا سچے دل کے ساتھ, اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی رضا برضا کی. راستہ بالکل صحیح ہے ہمارا, راستہ میں پہنچا دیا اللہ پاک نے, لیکن اب نیت پکی کریں اور اس پہ سوچیں کہ شریعت اور سنت کے دائرے سے نہیں نکلنا, حرام کو حلال نہیں کہنا, کبھی حرام کو حلال نہیں کہنا, اکتفا اسی پہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی؟ لائن بالکل پہنچ گئے ہیں آپ, اللہ نے رستے پہ چلا دی ہے, ذکر بھی دے دی ہے, سنوں پہ تاج بھی لگا دی ہے, سنت سے محبت بھی دی ہے, سنت سے محبت بھی دی, دونوں چیزیں دے دی ہیں. اب اس پہ سٹرک ہو کر اعلیٰ درجے پر اس پہ عمل کریں آپ, اور میں بھی اس دائرے سے نہ نکلیں. الحمدللہ اس دائرے کو ہمیں پکڑ لیا مضبوطی سے, تو پھر کون سی چیز پیدا ہوگی؟ راضی و رضا والا مقام پیدا ہو جائے گا. یہ ہے وہ چیز اس دعا میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا, اس چیز کو حاصل کرو اس کوشش کے ساتھ. جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں ان کو یہ مقام مل جاتا ہے الحمدللہ, اللہ راضی ہو جاتا ہے. پھر وہ آدمی انسان کیا ہوتا ہے, پھر بڑی زبردست چیز بن جاتی ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں, مطمئن ارجی ربی کے راضی تم مرضیہ, اس بھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا جا بندے بس ختم, تیرا ڈیوٹی بہت ہو گئی, تجھے بہت آزما لیا میں نے, ماشاءاللہ تو بالکل پاس ہو گیا, اب میں بھی تجھ سے راضی, تو بھی مجھ سے راضی. آ جا اپنے رب کے پاس, میری تیری گفتگو اوپر ہو گیا آسمانوں پر. کتنا بہترین انجام ہے میرے دوستوں. اور جب جھانک کے دیکھا وہ دنیا کو, تو دنیا اس سے جب نظر آتی ہے, سارے جا رہا ہوتی ہے, اس کی روح جا رہی ہے, تو جھانک کے دیکھتا ہے, اس آواز پر اللہ تعالیٰ دنیا میں جھانکتا ہے, تو اس کو الٹی آتی ہے کہ اللہ اتنی گندی جگہ میں اتنا عرصہ رہا, اتنی گندی جگہ تھی. روح دیکھتی ہے,
اللہ میں کس طرح رہا یہاں، جو اس کو نظر آتی ہیں، پھر اوپر سے چیزیں اس دنیا کی، یہ اللہ اس دنیا میں تو اللہ جواب دیتا ہے تو رہا صرف 2 چیزیں میں نے تجھے دی تھیں، تو نے کوشش کرنے کا میرا ذکر پکڑا تھا اور میرے حبیب کی سنت کو پکڑا تھا، تو دونوں چیزوں نے تجھے دنیا کی کراہت کو چھپا لیا تھا. اب تجھے میں نے ایک ایسے غلاف میں رکھا تھا الحمدللہ کہ جو نظر ہی نہیں آ سکتا کہ دنیا کے اندر کیا. ہاں اب تو اس کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے اوپر سے کہ یہ تھی جہاں تو رہا، اس جگہ تو رہا اتنے 80 سال 70 سال یہاں تو نے زندگی گزاری ہے، لیکن دیکھ تو نے میرا کہنا مانا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا اس سے الحمدللہ، اور اس مقام کو حاصل کیا. تو میرے بھائیو یہ بہت با مقصد مجالس ہیں، بہت با مقصد راستہ ہے، یہ چھوٹا راستہ نہیں ہے، بہت با مقصد راستہ ہے. اس کو سیریس لیں، بہت سیریس لیں. نزدیک نہ آنے دیں آپ کسی ایسی چیز کو جو اللہ کے حدود سے نکل رہی ہو، کسی کا حق ضائع ہو، زبان سے، نگاہوں سے، ہاتھ سے، جسم سے. بالکل الحمدللہ یہ قربانی ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آپ بیٹھیں تجزیہ کریں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اس حالت میں جس طرح دنیا میں رہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کا حقوق کتنے میں لوگوں کو ختم کر رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو کتنے حقوق دے رہا ہوں، ماں باپ کے کتنے حقوق دے رہا ہوں، مجھ پہ کیا کیا حق لاگو ہے اس وقت. سب سے پہلا دین یہ ہے کہ تیرے رہنے سے تو یہ حقوق ہیں، تیرا باپ تو ادھر ہے، تیری ماں تو ادھر ہے، تیرا چاچا تو ادھر ہے، ان کے تو حقوق یہ ہیں، تیری بیوی ادھر ہے، ان کے تو حقوق یہ ہیں، تو پھر یہاں تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو بالکل کچھ نہیں کر سکتا. تیری یہاں کی کمائی لانتی ہوگی، سب کچھ ختم ہے تیرا، تو دھوکے میں آ گیا. اٹھ یہاں سے نکل، تیرا یہاں بس نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ تو اللہ کے قانون کو توڑ کے تو اپنے آپ کو بادشاہ بنا رہا ہے اور امیر ہونا چاہتا ہے، جنت بنا رہا ہے. یہ نہیں بن سکتی جنت. ایسے پہلے حقوق تھے ان سب لوگوں کے. یہاں بھی دیکھیں آپ کیسا معاملہ ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو ترازو میں تولیں، حقیقت کے ترازو میں رکھیں کہ میری زندگی کا حاصل کیا ہے، میں چل کس طرح رہا ہوں. اس چکر میں کہ بھائی یہیں سب کچھ ہے، یا وہاں سب کچھ ہے، یا ادھر سب کچھ ہے، یا ادھر ہی کچھ ہے. یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے. سب کچھ وہاں ہے جہاں اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق زندگی ہو. سب کچھ وہاں ہے، جگہوں میں کچھ نہیں، راستوں میں کچھ نہیں، ملکوں میں کچھ نہیں. سب کچھ اس جگہ پر ہے. کیا ہے 10 دن کے بعد کہ جب موت ہے تو ہزاروں کا حق لے کے آدمی جا رہا ہو، جھوٹا جا رہا ہو، بے ایمان جا رہا ہو، غیبت دینے والا جا رہا ہو، لوگوں کا حق مانے جا رہا ہو، ماں باپ کے نافرمان جا رہا ہو، بیوی بچوں کا نافرمان جا رہا ہو. وہ زندگی انسان کی نہیں پتہ. تو سب سے پہلے اپنا روز ہلکا کریں، ہم اپنے آپ کو ہلکا کریں کہ یار میری زندگی کو میں ایسا بناؤں کہ جہاں بھی یہ زندگی فٹ ہو جائے مجھے اس دنیا میں چلا جانا چاہیے. ملکوں میں کچھ نہیں رکھتا، چپ کر کے فیصلہ زندگی بنا لے انسان اپنا. یہاں تو میں اس جگہ پر ہوں تو میرے یہ اس چکر میں پھنسا ہوں، یہ سوٹ نہیں کرتی مجھے جگہ، یہ تو بہت گندی جگہ ہے میرے لیے. یہاں سے اس جگہ پہ جانا چاہیے مجھے جہاں میں اللہ کے رسول کے پورے حقوق کو دے دوں. پھر بعد میں سوچیں یار یہاں تو چلو یہ تو کام مل جاتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو پھر اللہ جواب دے گا. یہی تو تیری آزمائش ہے. یہاں بھی اللہ دیتا ہے، وہاں بھی اللہ دیتا ہے. کیا تجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یہاں مال کھاتا ہے انسان، یہاں مال کھا جاتا ہے اور بس اس کے بعد پھر زندگی کی ساری قربانیاں دے دیتا ہے مذہب کی، پورے اللہ کے قانون کے دیکھے نا. اس لیے اس ڈر سے کہ میں وہاں چلا گیا تو بھوکا مروں گا، یہاں سائن کر کے تو چیک آ جاتا ہے، گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد کلیم کر لیا، اس کا کلیم کر لیا، اس کا کلیم کر لیا. کل جواب نہیں دینا پڑے گا ان کلیموں کو، وہ زندگی ہے. وہ کلیم کہاں گیا؟ اس کلیم کے اوپر میں نے گھروں کے اندر طلاق ہوتے دیکھے، گھروں میں اختلافات ہوتے دیکھے، خاندانوں میں لڑائی ہوتی دیکھی، صرف اس کلیم پہ. وہ کہتے ہیں میری ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے. ہوتا ہی نہیں گھروں کے نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا. چل طلاق. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم قانون کو توڑ کے جنت بنانا چاہتے ہیں. خود اپنا محاسبہ کریں، پیسوں کو پہلے نہ دیکھیں، پر یہ دیکھیں کہ میری شرعی زندگی کہاں پر بہتر ہے، اس ماحول کے اندر ہے کہ جہاں جو حکم مجھے دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا ایز اے مومن، کیا میں فٹ ہوں؟ یا بالکل فٹ ہوں؟ میری عبادات بالکل صحیح ہو رہی ہیں، میرے معاملات بالکل صحیح ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق میری زندگی ہے. تب دیکھیں یہاں تو کچھ نہیں ہے. تو یہاں کیوں رہ رہا ہے؟ یہ پیسے کی وجہ سے. جناب پیسہ آ جاتا ہے، بڑی جلدی جی، بڑا آرام، بڑا ہے جتنے بس وہ جی کھان پینا بڑا اچھا ہے. 99% لوگ ہمارے جگہوں پہ اس وجہ سے رہتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ دوستوں برا نہ مانے، یہی ہے نا. تو اس کا تو حال یہ بتا دیا میں نے.
ملتانی رہے گا اس کو آپ مری نہیں بنا سکتے. بھوکے ننگے مریں گے جس نے اس طرح زندگی کو گزارا. ہاں پھر یہ چلو خود ٹھیک ہو رہے ہیں, بیوی بچوں کا فکر ہی نہیں ہے, بیٹوں کا فکر ہی نہیں, اولاد کا فکر ہی نہیں, جوان ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, پتہ ہی نہیں ان کا دین کا, اور فکر ہی نہیں, میں جو صحیح ہو گیا بس میں داڑھی ماں رکھ لی, ٹھیک ہے, وہ اپنے کرتے رہیں گے. اللہ کی بندی جہنم میں ڈال دی ہے اپنے اولادوں کو, ہم نے جہنم میں پہنچا دی, کو فکر ہی نہیں ہے. کیا عجیب زندگی مومن کی ہوگی, آپ سوچیں, عجیب حالات میں زندگی انسان کی ہوگی. ہر چیز دھوکہ ہو گیا, دھوکہ, فراڈ ہی فراڈ, کوئی حقیقت کچھ نظر نہیں آتی. یہ تو نہیں, ابھی رمضان آئے گا پھر دیکھنا ہر آدمی جنتی ہوگا ماشاء اللہ. بس کھجوریں ہوں گی جیب کے اندر, او جناب نورانے, او تگلی, وہ عمرے کے ٹکٹ کٹے ہوں گے, ابھی تیاری کر رہے ہوں گے, جو اس سے پیسے مال کماتے ہیں اس چیز سے, جنہوں نے دکانیں کھولی مال کمانے کے لیے, ہمارا سفر جی, ہمارا بڑا اچھا ٹکٹ ہے جی ہمارے پاس, او جناب پیسے. ابھی یہ پتہ ہے پیسہ کون سا ہے, کدھر سے آیا ہے, کدھر سے جا رہا ہے, کدھر سے نکلا ہے, بس جی عمرے. سبحان اللہ. نہ کسی کو یہ پتا کہ میں حق دے رہا ہوں, میں کس پوزیشن میں ہوں, کیا میری زندگی ہے, کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں دوستوں, نہیں کہہ رہا. بڑی حقیقی بات ہے قرآن حدیث کے بارے میں. آنکھ کھولیں اپنی زندگی کو ہم پہچانیں. اس لیے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ وہ لوگ ہیں, میں وہ ہوں جو ہم اس راستے پہ اللہ نے ہمیں چلا دیا ہے. تو چلنے کے بعد آدمی فیل ہو جائے پھر تو ختم ہے یار, پھر تو اچھی بات نہیں نا کہ چل بھی رہے راستے پہ ہم پھر بھول جائیں. اپنے مقصد کو سمجھیں. مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہو. اس کے لیے ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے, نتھنگ, کیونکہ دینے والا خود دے گا, پھر روٹی دے گا, کپڑے دے گا. اونچے مکانوں کو نہیں ہم نے دیکھنا ہو جا کے, او اس کا تو اتنی بلڈنگ بن گئی, یا اس کا تو اتنا مال بن گیا یار, ہم تو یہاں لے کے آئیں گے, ہمارے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہو. کوئی بات نہیں, الحمدللہ ہمیں رکھا جو اللہ نے اس طرح ہے. ہم آئے خود اپنے فیصلے سے, اپنے فیصلے سے آئے کہ ہم نے زندگیاں گزارنی اس حدود کے اندر جو اللہ نے دی ہے. ہمیں جگہوں کو نہیں دیکھنا, پاسپورٹوں کے رنگ نہیں دیکھنے, ایک پاسپورٹ دیکھیں, ایک. وہ کون سا پاسپورٹ ہے جس پہ ویزا لگتا ہے, ایک ویزا لگتا ہے, وہ کون سا ویزا ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے پاسپورٹ پہ وہ ویزا ہوگا نا وہی جنت میں جائے گا دوست. ویزا دکھایا جائے, دیکھنا پڑے گا کہ ویزا دکھا اپنا, پہلے ویزا دیکھتے ہیں وہاں. تو جس کے پاسپورٹ ویزا لگ گیا نا دنیا کے اندر, وہ جنتی ہے, معمولی ہستی نہیں ہے وہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میں ایک چھوٹی سی بات کر کے نقطہ آ رہا ہے, جملہ دے رہا ہوں آپ کو نبی کی محبت کا اور سنت کا. وَرَفَعْنَا لَكَ, کیا ہے اس کا ترجمہ, کہ محبوب تیرا ذکر ہم بلند کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, یہی ہے نا مطلب. عجیب بات ہے, اب سوچیں ذرا. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو محتاج نہیں کسی کا, نہیں نا. وہ چاہتا ہے کہ اللہ نے کسی کو بلند, اللہ کو بلند کیا کسی نے نام, اللہ کے نام کو ہاں کس کی ضرورت ہے جو اللہ کے نام کو بلند کرے؟ بتاؤ. اللہ تو خود بلند ہے, ہمیشہ سے بلند ہے, اس کا ذکر تو بلند ہے. اس کا ذکر کون بلند کر سکتا؟ واحد اور واحد وہ شخص اللہ کی ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہے کہ اس کو بلند کیا جائے, اس کو اونچا کیا جائے. وہ محتاج نہیں ہے, مانتے اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور بھی ذات ہے, اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا کہ اس کے نام کو کوئی بلند کرے. سبحان اللہ. اب جملہ دے رہا ہوں آپ کو, سنیں کہ ایک واحد ذات ہوگی میرے بعد پوری کائنات میں کہ وہ بھی کسی کی محتاج نہیں ہوگی پوری دنیا کے اندر کہ اس کو کوئی بلند کرے. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مجھے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, لیکن اس کی ذات کو بھی دنیا میں کوئی نہیں کر سکے گا, اور کوئی بلند کرے گا تو صرف اس کا رب ہی کر سکے گا. تو بتاؤ کتنی بلند ذات ہے کہ اس کو محتاج نہیں بنایا کہ میں دودھ بھیڑتا ہوں تو اونچا کر رہا ہوں, کوئی کہے جی میں اونچا کروں. اللہ کا نہیں ہے, اس کو بھی کوئی اونچا نہیں کرے, کیونکہ اس کو بلند میں کروں گا اس کے نام کو. اب آگے سنیں کہ جس کے نام کو اللہ کہے کہ میں خود کروں گا, اس کی بلندی کا کیا حساب ہوگا, اس کے درجوں کا کیا حساب ہوگا. کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ انگلیوں پہ, یا عقلوں سے ترازو کو توڑ سکتے ہیں اس کو, کیا مقام ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بلند کروں گا. کیسا جملہ ہے اس کا؟ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے شخصیت تم اس کی نقل کر لو, اور ہم کہیں نقل نہیں کرتے. خود پوچھیں کہ مستحق ہوں گے جنت میں جانے کیسے انسان. آج کی دنیا نے تو یہی بات شروع کر دی ہے کہ سب کچھ مانیں گے, اس آدمی کی ہم بات نہیں مان سکتے.
جس کو تو محبوب کرتا ہے، جس کا یہ مقام تو نے دیا ہے، اللہ اس کو کوئی بلند نہیں کر سکے گا، واحد میں ہی کر سکتا ہوں. اب کیا بلندی دیں گے اللہ پاک ان کو، کیا شان ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم اس کی نقل کرو، اس کی اطاعت کرو، ظاہر بھی باطن بھی، چلتے بھی پھرتے بھی اٹھتے بھی اس کی نقل کرو. کہنی چاہیے نہیں؟ اس میں کتنا فائدہ انسان اور انسانیت کا مجھے آپ بتائیں، کتنا بلند ہو جاتا ہو انسان جب اللہ کے حبیب کی انسان نقل کرتا ہو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے.